باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد اس طریقے سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کرے اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک نفع اٹھانے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، ہاں اگر خود نکل جائے تو تم کو کوئی گناہ نہیں اس قاعدے کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہوا ہے ان پر جو پرہیز کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر نماز 5 نمازوں کی اور خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی تھی کہ آدمی معاشرتی مسائل یعنی طلاق خلا کے اندر لگ کر اللہ کو نہ بھول جائے بلکہ نمازوں کی پابندی کرے، اور خاص طور سے اللہ نے تاکید کے ساتھ درمیانی نماز عصر کی نماز پابندی سے یعنی اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر شام کے وقت میں، عصر کے وقت میں کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، بزنس کرنے والے اور اسی طرح دوسرے کام کاج کرنے والے اس وقت غفلت میں ہوتے ہیں، بس کام کا ختم کرنے کا وقت یعنی تو کام کا عروج کا وقت رہتا ہے، تو اس لیے اللہ نے خاص طور سے کہا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ، نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرنا، چہرے کو پھیرنا اور آنکھوں کے ذریعے سے ادھر ادھر دیکھنا، اور اسی طرح شروع میں نماز کے اندر بولنے کی بھی اجازت تھی، نماز کے اندر بولنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب بھی دے لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی آتا تھا درمیانی نماز میں وہ پوچھتا تھا کہ کتنی رکعت ہوئی تو بولنے کی بھی اجازت تھی، لیکن اللہ نے جب اس آیت کو اتار دیا تو اب وہ حکم ختم ہو گیا کہ نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے۔ آدمی اگر بھولے سے بھی جان بوجھ کر عمدن ہماری زبان بولتے ہیں ہو نہ ہو کو بات کرے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی، بھول کر انجانے پن میں نماز میں ہے اسے خیال تھا لیکن کسی خیال میں نماز میں بات کر لیا تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھول کر اس نے میں بات کیا نہیں، نماز کے اندر بات چیت کرنا چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، یہ نماز کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر مفسدات نماز کو توڑنے والی تقریباً 40 چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک مثال سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی ہم نماز پڑھ رہے تھے
کوئی آدمی خبر دے رہا ہے کہ فلاں ظالم مر گیا، اب اشارتاً بولتا ہوں، ظالم مر گیا، تو نماز میں سبحان اللہ بول دیا، نماز کے اندر سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ ہمیں تسبیح نہ حضرت پڑھے سبحان اللہ، نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی اس وجہ سے۔ اب یہاں آپ جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اچھی خبر سن کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ کہا جا رہا ہے، آپ ذکر کرنا اگر ملک کو اس کے واسطے وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے۔ کوئی آدمی رنج کی خبر لا کر سنایا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو نماز ہی کے اندر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز کے اندر ہے، زور سے انہیں چھینک دیا، ہمیں وہ چھینک دیا نا ہمیں پڑھ کو ہی، حالانکہ بتایا کیا گیا، چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور ہمیں سنے تو یرحمک اللہ بولنا سے، ہمیں یرحمک اللہ بولنا سے۔ اب انہیں الحمدللہ بول سکتا کہ نہیں، کہ نماز کے اندر تو نہیں بولنا چاہیے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو منہ کھلتے رہتے، جمعی آتی رہتی، جمعی نہیں، جمعی آیا تو استغفر اللہ پڑھنے لگتا، جمعی منہ کھلنا، اس کے بعد اللہ کے نبی بولے چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جمعی جو ہے شیطان کی طرف سے، تب وہ بھی ہمارے اندر سستی کاہلی کی وجہ سے جمعی آتا ہے، تو اس کے واسطے جتنا ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جمعی آتے وقت نماز ہی کے اندر استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے اب چھینکنے والا الحمدللہ بولے اچھ نہیں، لیکن ہم نہ بول کو عادت ہوگی ہمیں یرحمک اللہ، اب ہمیں یرحمک اللہ بولے تو نماز کے اندر یہ سب جو مسئلہ بات چل رہی ہے نماز کے اندر کی بات چل رہی ہے، نماز کے باہر کے نہیں۔ اب کہیں آپ یہ جا کر بات نہ بتا دیں کہ نماز کے باہر بھی رحمت اللہ بولنا نہیں، حضرت بولے ہی ایسا ہوگا، نماز کے اندر یہ کہنے سے نماز باقی رہتی کہ نیکی کے منہ۔ تو اب ہمیں چھینکنے والے کا جواب یا رحمت اللہ سے دیں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر سے احتیاط کرنا چاہیے، اچھی خبر سن کر یا بری خبر سن کر یا تعجب کی خبر سن کر یا دوسری جو بھی ہے، اس کی وجہ سے نماز جو ہے یکسوئی کو چاہتا ہے، توجہ کو چاہتا ہے، آپ کی توجہ نماز ہی کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی لیے صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ ایک صحابی کھڑے ہیں نماز کے اندر، رات کے وقت ان کے گھر کے اندر کوئی محل کے جیسے ان کے مکانات نہیں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان، اور وہ چھت کے اوپر جیسے اب سردی کے دنوں میں عام طور پر زہریلے جانور نکل جاتے ہیں، سام بچو وغیرہ، تو وہ اوپر چھت میں، چھت کا مطلب وہی کھجور کے، تو چھت پر اژدہا تھا یا سانپ تھا، نیچے گرا، آ کر بچے کو لپیٹ لیا، گھر والے چیخ رہے چلا رہے، اب انہوں نماز میں مشغول ہی، اطمینان سے نماز پڑھ کو دے رہے، تو گھر کے اندر غلاٹہ ہے، کیا پریشان ہو، کیا ہوا؟ تو بولنا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تبھی معلوم نہیں کہ تم نے۔ تو ایسے نماز کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے تھے، اتنے مغن ہو جاتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز کے اندر کیسا دیکھ رہے ہیں، نماز کے اندر کون دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نماز ہے ہماری؟ نماز یکسوئی کو چاہتا ہے، نماز بے توجہی سے نہ پڑھی جائے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ نماز۔ اللہ کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم سب اللہ کے لیے پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نماز کے اندر ادھر ادھر خیالات، دیکھو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نماز میں کیا کیا کی خیال آ جاتا نہ آنا، نماز میں کیا کہ یہ سب کو خیال آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خیالات آتے رہیں گے اچھے، لیکن خیال آنے کے بعد اس میں بزی ہو جانا، اس میں مصروف ہو جانا ہمارے اختیار میں ہے۔ اب خیال آ گیا تو توجہ ہٹا دل کو، پھر امام صاحب کیا پڑھنا، کیونکہ وہ اس کے اسے سن لگنا، نماز کے اندر دھیان دینے کی کوشش کرنا۔ ہمیں کیا سمجھتے، اب خیال آ گیا پورا حساب اس میں ڈال لیں گے، پورا چلتے رہتا ہوں نماز کے اندر سے پورا کیا کر ایسا نہیں۔
اب یہ ایک دن میں، 2 دن میں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال میں سب یہ چیزیں نہیں آتی. آدمی کو نماز کے اندر دھیان آنے کے واسطے سالہ سال لگ جاتے. آدمی جب پابندی کرے تب جا کر یہ کہتا ہوں میں. جو پابندی سے نہیں کرتے، جم ٹو جم یعنی تو عید برات کے موقع پر ایسا جو پڑھتے ان میں کو سب خیالات آنا نہیں آنا دونوں برابر. ان کو خیال چاہتا نہیں، نماز پڑھنے کا خیال آتا نہیں تو نماز میں کہاں سے خیال آتا؟ نماز پڑھیں گے ان کو وہ خیال آتا نہیں ان کو، تو ان میں نماز کے اندر خیال آنا بات کی بات ہے. تو اس کے ساتھ اللہ کہہ رہے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. آج جس آیت کا ترجمہ آپ کو پہلی آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا گیا، اس کے اندر اللہ دیکھو کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے دیکھو جنگ کا موقع ہے، دشمن کا ڈر ہے، دشمن کا خوف ہے یا درندے کا خوف ہے، تو ویسی صورت میں بھی نماز تم مت چھوڑو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم نہ ڈر ہے، کس کا ڈر؟ دشمن کا ڈر. دشمن انسان بھی ہو سکتا، جانور بھی ہو سکتا، درندہ بھی ہو سکتا، جنگل میں گئی، یا دشمن کا ڈر ہے، حملے کا ڈر ہے، تو ویسی صورت میں کیا کرنا؟ اللہ کہہ رہے کھڑے یا نہیں تو اور رکبانہ، سواری کے اوپر سوار ہی تمہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہی یا اونٹ کے اوپر سوار ہی یا خچر کے اوپر سوار ہی، تو اسی حالت میں تم کھڑے چلتے سب نہیں. دیکھو اگر سواری سے نیچے اتر کو ہی کر بولے تو ایک جگہ کھڑ کر نماز پڑھنا. چلتے نماز پڑھ لیں گے نماز نہیں ہوتی، چلتے نماز پڑھ لیں گے نماز نہیں ہوتی. ہاں سواری کے اوپر سوار ہی تمہیں دشمن کا ڈر ہے، نیچے اترے کر بولے تو کیا بھی ہو سکتا حملے کا، تو ویسی صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں تو ویسی صورت میں کیا کرو؟ سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لو. اب کیسا نماز پڑھنا حضرت؟ وہاں رکو بھی نہیں، سجدہ کرنے بھی ہوگا نہیں. کھڑکو تو بھی ہمیں نماز پڑھے تو وہاں رکو سجدہ کر لے سکتے. اب سواری کے اوپر اب ہماری دیکھو قبلے کا ڈائریکشن ادھر ہے، سو ہماری سواری ادھر جا رکھے، نہیں تو ہماری سواری ادھر جا رکھے، نہیں تو ہماری سواری اپوزٹ میں جا رکھے، مشرق کی طرف ہماری سواری جا رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے کیا تمہیں رندے کس کون سے رخ میں تمہیں جا رکھ رندے، ویسے ٹائم کون سی حالت میں ہے کہ نماز پڑھنا. یہ کب یاد رکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ کا لفظ اللہ علیہ وسلم حالت امن میں نہیں، ڈر میں، بے اطمینانی ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، تو ویسی صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں ویسی صورت میں بھی نماز چھوڑنا پڑو. اب یہاں بہانے سے میں آرام سے نماز چھوڑ دیتا، کام تھا، دھندا تھا، پریشانی تھی، یہ پریشانی وہ پریشانی، کچھ نہ کچھ ہمیں پریشانی بتاتے رہتے. اللہ کہہ رہے نہیں. تو اب سواری کے اوپر سوار ہوتے ہوئے اب وہاں تھوڑا اشارے سے رکوع کر لینا اور تھوڑا اشارے سے سجدہ کر لینا. ہاں لیکن اتنی زبردست جنگ چل رکھ ہے، دشمن کا ڈر ہے، اب کیا بھی کر نہیں سکتے، ہلنے بھی نہیں، حدرنے بھی نہیں، ہٹنے بھی نہیں. تو اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو لیکن بعد میں قضا کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کے معنی گڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف باہر میں بڑے بڑے گڑھے کھودے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر. اب یہ پورا تنگم نگر کا ایریا کدھر رستہ ہے کہ وہ پورا گھڑا خود کو چھوڑا لے، اتنا بڑا گھڑا خود کو چھوڑ دیے، اتنا چوڑا گھڑا خود کو چھوڑ دیے. ادھر والے ادھر آج نہیں سکتے. یہ بھی ایک جنگ کی تدبیر ہے، یہ ایک پلان، یہ ایک کیسا آئیں گے؟ رستہ رہتا اتنا ادھر سے بھی آنے کے ہر طرف سے کھود کو رہتا. یہاں کھود کو روڑا ڈالتے وقت ادھر پھرو، وہاں بھی ڈال رکھی ادھر پھرو، خالی طواف کر لو باہر چل جاؤ، طواف کر دو باہر چل جاؤ. اب ویسا کام آنا نہیں. اب اس میں اتنے صحابہ مشغول ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے وقت میں غصے کی حالت میں آ کر مشرکین کو کچھ بد دعا دیتے ہوئے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے. اللہ کے نبی اب تک میں عصر کی نماز پڑھا نہیں، میں عصر کی نماز پڑھا نہیں. اللہ کے نبی بولے تمہیں کچھ نہیں، میں بھی عصر کی نماز نہیں پڑھا. حالانکہ سورج غروب ہو گیا تھا، سورج غروب ہو گیا، سورج چھپ گیا.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے اور نماز پڑھے ہیں. پہلے عصر کی نماز پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے. اب یہ مل گیا تو بس کر بول ہمیں ہمارا مسکہ، ہم نے کون سا پوائنٹ کی چیز کھینچ کر بول کو ہمیں الگ مسکہ سے اٹھا لیتے. وہاں ہٹنے نہیں، پریشانی، وہ سب ہٹنے کی وجہ سے وہ مسئلہ آیا. حضرت کیا کرنا، سیزن کا ٹائم، ہلنے بھی نہیں، حدرنے بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے اس موقع پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کو مغرب کے ٹائم میں عصر کی نماز قضا کر کو پڑھے ہی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے. سیزن کا ٹائم حضرت ہم نہ یہ دنیا داری کے چکر کے یہ ہیلے بہانے، یہ کسے دھوکہ دے رکھے سے ہمیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ایسے اس میں تو ہم نہ کیسا بہانہ یاد آ جاتا، معلوم کیا نبی کی حدیث بھی یاد آ جاتی، قرآن کی آیتیں بھی یاد آ جاتا، سب یاد آ جاتا. نہیں، یہ عین جنگ کا موقع تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق، جنگ خندق کے موقع پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو بد دعا دیے ہیں کہ اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی چیزوں میں اللہ آگ لگا دے. بد دعا دیتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی مطلب عصر کی نماز پڑھنے سے ہمیں روک دیا. ان لوگوں نے ہمیں پریشان کرے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا؟ ہاں ہمیں یہ حدیث سے یہ بات تو نکال سکتے، جو نماز کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا رہتا اللہ کے نبی کی بد دعا اس کے واسطے ہے. نماز کے اندر رکاوٹ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر صاف لفظوں میں بولے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. آج آدمی اولاد کی دیکھ بھال کے واسطے، اولاد کے خرچے کے واسطے، اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے واسطے آدمی کام میں لگ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. کمانے چلے گا تھا، ٹائم ملا نہیں مجھے، پورا ایک ساتھ ملا کر نماز پڑھ لے جاتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پورا ملا کر پڑھ لے تو نہ نہیں. ہر نماز اپنے اپنے وقت میں. اللہ بس بول رہے ڈر ہے تو کھڑ کر نماز پڑھ لو. کھڑ کو بھی وہاں بھی اجازت کیا دی گئی، ان کا حدیث سے بات معلوم ہوتی. کھڑ کو رکوع کرنے بھی ہوتا نہیں، تم نہ سجدہ کرنے، مطلب حملے کا ڈر ہے تو تھوڑا رکوع کے سے تھوڑا اشارہ کر لے سکتے، سجدے کے سے تھوڑا اشارہ کر لے، کھڑ کو اشارہ کر لے سکتے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. لیکن ایک دم زبردست جنگ چل رکھا ہے. یہ ہے یہاں تو یہ بتایا گیا پارے 5 میں سورہ نساء کے اندر، وہاں اگر جماعت کرنا چاہتے ہیں تو 2 جماعتوں میں بانٹ دی جائے. ایک جماعت وہاں صف میں کھڑ کو دشمنوں کا مقابلہ کر رکھا ہے، اور ایک جماعت یہاں نماز پڑھیں گے. اگر ان ایسی جگہ نکل کو گئی جو سفر میں داخل ہے، مطلب تقریباً 70 کلومیٹر، وہاں جا کر لڑ رکھی، تو ویسی صورت میں امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھانا نا، مسافر امام رہے تو 2 رکعت، تو ایک جماعت کو امام صاحب 1 رکعت پڑھائے گا. دیکھو قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہتا، ذرا غور سے سنو. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. امام 2 جماعتوں میں بانٹ کر ایک جماعت کو جنگ کے اندر لگا دے گا، تمہیں وہاں رہو. ایک جماعت امام کے پیچھے، اب ان میں تلوار کلشنکوف یہ کہ 47 کیا ہے کہ پورے رکلا کو نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک رکعت ہوتی ہی وہ جماعت چلی جانا، نماز کے اندر جانے کی، نماز کے اندر آنے کی اجازت ہے. ان میں جا کر لڑیں گے، ان میں آ جائیں گے وہ جماعت، دوسری جماعت آ کر نماز پڑھے گی. اب ان کی 1 رکعت باقی، ان کی 1 رکعت باقی، پہلی جماعت کی بھی 1 رکعت باقی ہے، ان کی بھی 1 رکعت باقی ہے. یہ آئی سو جماعت، دوسری جماعت امام سلام پھرتی فوراً اپنی نماز پڑھ لکھو، انہوں جا کو ان کو بھیج دینا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ قرآن کی آیت ہے، یہ پڑھ کو سنا ڈالتا ہوں. ہمارے لوگوں کو جلدی بھروسہ ہوتا ہے، ایسا سب ہے کیا کتاب میں سنے نہیں نہ آتا تب تک
نیا نیا کہا کہ بتاتے نہ تمہیں، کیونکہ تو ہمیں سنے نہیں تو وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا. ہمیں سننا، ہمارے پاس اتنا علم ہے ماشاءاللہ، ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھنے آئیں گا نہیں، لیکن ہمیں سنے رہے تو وہ صحیح نہیں کہ بولے تو نیا کیا بولتے ہیں اب. اللہ کہہ رہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہے تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ کہتے ہیں جماعت کو، یہ گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں ساتھ میں رہنا، نماز پڑھ لگی اگر موقع نیچے میں اگر حملہ کرنا لے تو ہاں. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں. کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار کی حملہ کر بیٹھے. تم نہ موقع ہے اگر وہ کیا کر ڈالیں گے وہ چل رہا ہے. دیکھو اس کے اندر باقاعدہ ایک ہم نہ مسائل کی کتاب پڑھاتے ہوئے صلاۃ الخوف کر کو عنوان ہے. ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. آج ہمیں آرام سے حالت امن میں ہی سکون میں ہی بس کتنا بولے 2-3 تفسیر کی مجلس میں شاید 2-3 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، الحمدللہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ. مرنا بے نمازی کی موت مرنے سے سجدے کی حالت میں مریں گے، مرنا رکوع کرتے ہوئے مریں گے، مرنا قرآن پڑھتے پڑھتے، مرنا اللہ اکبر بولتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے مریں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے، التحیات پڑھتے ہوئے مریں گے. موت سے کسی کو رستگاری نہیں. آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. آج انہوں چلے گئے، کل ہمیں بھی جانا سچ، کوئی گارنٹی نہیں. میں اتنے سال جیوں گا یا کروں گا، لیکن نماز کسی میں. کل صبح میں بھی حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث شاہ ولی اللہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت کی باتیں تو اجتماعات وغیرہ میں اس مرتبہ وشارہ میں جو اجتماع ہوا اس میں بھی حضرت کی بات تھی. تو حضرت کل بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو حضر میں ہو ہر موقع پر آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی. امامت سفر میں رہے تو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ رہتے تھے، آپ کچھ امام بنتے تھے. صرف 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیماری کی وجہ سے، لیکن نماز نہیں پڑھائی، لیکن نماز آ کر پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے سے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے، بیماری کا بہانہ، کام کا بہانہ، پڑھائی کا بہانہ، آدمی نماز سے دور بھاگنا چاہتا ہے. اللہ کہتے نہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، کیا بھی کسی کا دشمن کا ڈر نہیں، درندے کا ڈر نہیں، کسی کا کیا بھی ڈر نہیں، تو اللہ کہہ رہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو، اطمینان سے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا تم نے اللہ سکھایا ہے. کیسا سکھایا؟ آرام سے وضو کرو، آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو. تو اس سے نماز کی تاکید کا اندازہ، نماز کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ زمانے میں جماعت چھوڑنے کی بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. منافق پکے ایمان والے تو جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن منافقوں کا حال یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ گھسٹ کر بھی مسجد کو آ جاتے تھے. آئی نہیں تو کیا بولتے کہ میں ایسا اتنا اہتمام. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے، کیا بھی مجبوری نہیں، شرعی مجبوری نہیں،
جو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، اٹھا اگر فجر کو اٹھا اور نماز پڑھ لیا، میں پڑھ لیا، کچھ ہوگا ٹھنڈا تھا کیا، اب آئے تو پورا وضو کرنا، یہ کرنا، یہاں مسجد میں ٹھنڈا پانی 600 گرم پانی کا بھی انتظام نہیں، اس کے وجہ سے گھر میں وضو کر لگو، باہر نکلنے گرم گرم لحاف تھا، گرم گرم کمبل تھا، نماز پڑھ لیا میں، بہانہ بغیر عذر کے جو گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ ایندھن جمع کریں اور کسی سے کہوں کہ نماز کی امامت کرے، نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ایسا تھا، اوپر پڑھ کو آتے تھے مسجد کو، اوپر پڑھ کو آتے تھے، اوپر چڑھ کو بھی آتے تھے، پڑھ کو بھی آتے تھے، اوپر چڑھ کو بھی آتے تھے، کود کو بھی آتے تھے، کیسا کیا آتے تھے، اوپر پڑھ کو بھی آتے تھے، چڑھ کو بھی آتے تھے، لڑ کو بھی آتے تھے، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن ختم، اللہ ختم، نعوذ باللہ۔ آج نماز کی اہمیت ہمارے دلوں سے گھٹتی جا رہی ہے، جب ہم اللہ کے نہیں تو اللہ بھی ہمارا نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے بننا، تو میرے قریب ایک بالش تھا، میں ایک ہاتھ تیرے قریب آتا ہوں۔ اللہ قریب آنے کا مطلب کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں 8 دن پڑھ لکھو، 9ویں دن کیا بھی نہیں لکھتا سکا، بھی لکھتا نہیں نہ ہم نہ نہیں، سال لگ جائیں گے۔ کیسی موت آتی، ماشاءاللہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، نماز کے اندر قیام کر رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، قرات کرتے کرتے موت آ گئی، امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسی موت۔ ہماری زندگی تو نمازوں سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، اللہ کی فرما برداری سے دور، اور تمنا کیسی، کہاں مرنے کی، حرم میں مرنے کی، مکے میں مرنے کی، مدینے میں مرنے کی، اور کہاں دفن ہونے کی، جنت البقیع کے اندر، جنت المعلی کے اندر۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ زندگی تو ایکٹروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ایکٹروں کے جیسے بال، ایکٹروں کے جیسے لباس، ایکٹروں کے جیسے چھال، اور مرنا صحابہ کی موت کے جیسے مرنا پسند کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سکھائے جیسا ویسا نماز پڑھو۔ پریشانی کا موقع ہے، اس لیے بعض لوگ پوچھتے حضرت ہماری اپنی گاڑی ہے، سواری ہے، ہمیں کام میں کھڑا کر نماز پڑھ لیتے نماز کے وقت میں، لیکن بس کے اندر تو ہمنا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے بڑے کیا بولے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نماز کے وقت میں کوشش کرو، اگر کچھ گنجائش نکل سکتی ہے تو اتر کر نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں لیکن یاد رکھو، ایمان والا ہمیشہ دل کے اندر رکھنا، میں عصر کی نماز پڑھنا، میں مغرب کی نماز کیسے بھی پڑھنا کا، تو اللہ کہتے ہیں کہ راستے کھولیں گے، ہوتا ویسا الحمدللہ۔ ہمیں سفر سے آئے بھائی، وہ ڈرائیور صاحب کو بول دیا، دیکھو بھائی ہمیں سفر میں ہے، ہم نا سہولت اللہ کی طرف سے سہولت ہے، مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے کا بھی کھڑا تھا، عصر کی نماز بھی پڑھ لے، جیسا مغرب کی اذان ہوتی مغرب کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے الحمدللہ، ویسا چلو کھڑا ہے، ملبہ گلنا ہوئی مدرسہ ہے وہاں کھڑا ہے، عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مستورات کو وہاں انتظام تھا، مہمان خانے جیسا ماحول میں رہ کے ہمیں عصر پڑھنا، تو 2 رکعت الحمدللہ 2 رکعت پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھتی فوراً نکل کو آ گئے۔ ہمیں سوچے تو اللہ خود بخود راستے کھولتے ہیں۔ ہمیں سفر میں جاتے وقت نیت کیا رہتی، نماز سفر میں ہو، نماز میں سو، وہ سب نماز کو سب دیکھ لے رہے تو ہوتا کیا وہ سب۔ اب ایسا مسئلہ آ گیا، ٹرین کے اندر ایک دم کراؤڈ، ٹرین میں ہمیں کھڑ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، کون بھی اب اسے بڑا ایشو بنا کو پیش کرتے، بس کے اندر یہ مسئلہ رہتا، تو اسی صورت میں ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اب وہ وقت میں اشارے سے نماز پڑھ لو، وہ نماز کو بعد میں جا کے دہرا لو، نماز کو دہرا لو۔
اللہ کے پاس ہم یہ عذر تو پیش کر سکتے، اے اللہ وقت کے اندر تو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے آپ نے پڑھنے کا حکم دیا اس کے مطابق نہیں پڑھ سکا، کچھ مجبوری، کچھ پریشانی رہنے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد دہرا لیا اس لیے کہ اس کے نماز جیسی پڑھنی ویسی نہیں پڑھ سکے، اس کے واسطے دہرا لیا کر بول کر اللہ کے پاس یہ عذر تو پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری نیت نہیں رہتی۔ اللہ کتنا سہولت دی ہے، سفر میں کہ بولے تو 4 کے بجائے 2 پڑھ لو، 4 کے بجائے 2 پڑھ لو۔ یہ صرف 4 رکعت والی نمازوں میں، ظہر، عصر اور عشاء میں۔ مغرب میں، فجر میں سب نہیں، فجر میں 1 رکعت، پھر مغرب میں 1.5 رکعت سب نہیں، مغرب میں ملا سو بس کر بول کو 1.5 رکعت میں 1.5 رکعت پیسا، دوسری رکعت کا رکوع کر کو کھڑ کو سلام پھیر کر کو آدھا نبی ویسے سے۔ یہ 4 رکعت والی نمازوں میں۔ اور بہت سارے لوگ سنتوں کے بارے میں پوچھتے، دیکھو فرض نماز کے اندر 4 رکعت والی نمازوں میں ہاف مطلب 2 رکعت اور وتر بھی پڑھنا۔ بہت سارے لوگ سمجھ جاتے سفر میں گئے تو وتر نہیں سکا ہے، وتر بھی ضروری ہے، وتر بھی پڑھنا۔ البتہ سنتوں کا کہ جہاں تک بات ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ حضرت کہتے ہیں کہ اگر سفر ایسا ہے کہ آدمی ایک دم بزی سفر، مشغول ہے، اب کام کو گیا، کام بہت کام کے اندر مشغول ہے، تو ایسی صورت میں فرض کی پابندی کرنا کو سنت چھوڑ سکتا۔ لیکن ہمیں گئے ایسے چپ کے ٹائم پاس کرنے کے واسطے سے فری سے رکھو آئیں گے، اوٹی کو جا کے 4 دن آرام سے رکھو آئیں گے بولے، ویسی صورت میں سنتوں کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ کیا ہے کام بولو، چن کھانے کا چل کام ہو، خالی پھرنے کا کام ہے، سو دوسرا کیا کام ہے بولو۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز۔ آج ہمیں دین کے ستون کو چھٹا لینا، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے، کوئی عذر اللہ سے مانگو، اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دے دے۔ یہ 1 دن میں 2 دن میں سب نہیں آتا، سال جب عادت بن جاتی، سال 2 سال 3 سال پابندی سے پڑھتا، اب بے قراری شروع ہو جائے گی اس سے، ارے نماز پڑھے لینا، مخص ملت لینا، کیا کرنا، کدھر کرنا۔ لیکن دل میں پکا ارادہ رہے تو اللہ خود بخود راستہ۔ ہمیں عام طور پر شادی بیاہ میں، شادیوں خوشی کی محفل میں جاتے، ہمیں شرمالک رہ جاتے، ہمیں منہ کھول کو بولتے اس نہیں، وہاں آؤ جب ابھی کھانا کھائیے سو گرم گرم جب چائے پی لگا جائیں گے، چائے پینا کیسے بلاتے، ٹھنڈا پینا کیسے بلاتے، آؤ بھی ذرا نماز پڑھ لگا جائیں گے، کوئی سنا لگتے۔ میت گھر میں نماز کو بلائے تو ہونے ان کو کہاں کی جانا کیا، میت گھر میں وہاں بیٹھے رہیں گے، میت گھر میں وہاں بیٹھو، دنیا بھر کے قصے کہانیاں بکلک رہیں گے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھنا وہاں میت کے گھر کے اندر بیٹھنا عبادت ہمیں سمجھ لیے، وہاں سے اٹھ کو گئے تو کیا سمجھتے کہ نہ وہ رشتہ داری ہمیں سمجھتے، لیکن اللہ کو بھول کر کیا کئی کی رشتہ داری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا سے گئے ہیں تو صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، ہم میں نماز نہیں چھوڑے، اللہ کے نبی کے صحابہ، ارے اللہ کے نبی چلے گئے نا تب نماز آسو نہیں، اس کے حد سے نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہر نماز کا اپنے اپنے وقت میں، وقت ٹال کو بھی پڑھو نہ کو، وقت سے پہلے بھی پڑھو نہ۔ یہ پہلی آیت کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا، اور بھی اس کے بعد دوسری آیت کے اندر یہ عدت وفات، مطلب شوہر مر جائے تو کتنی مدت انہیں رہنا، وہ تو اس سے پہلے سے آ گیا تھا 4 مہینہ 10 دن کر بول کر، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر 1 سال تھا۔ اب وہ مسائل آ رہے ہیں، میرا طبیعت بھی ناساز ہے مجھے، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اس سے متعلق باتیں آئیں گی۔ بہرحال اللہ سب سے پہلے مجھے بھی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو نماز کے آداب، نماز کے مستحبات، نماز کے سنتیں، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو نماز کی
پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک نماز بھی ہماری نماز قضا نہ ہو، اور اگر قضا ہو بھی جائے تو سب سے پہلے وقت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کی زندگی گزر گئی، لیکن اب ہمیں معلوم ہو گیا، تو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے جتنی ہماری نمازیں چھوٹ چکی ہیں ایک ایک کر کے ایک اندازہ لگا کر ان نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی نمازیوں میں شمار کریں گے۔ نمازیوں کی ایک الگ ہی صف ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پہچان لیں گے۔ کیونکہ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پہچان لیں گے دیکھ کر یہ میری امت کے نمازی ہیں۔ اب وضو کون کریں گا؟ جو نماز کی پابندی کرنے والا انہیں سے وضو کریں گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرنے والا انہیں کہاں سے وضو کرتا ہے؟ بولو، صابن میں کون سے صابن ڈال کو دھوئے تبھی وہ روشنی نہیں آئے گی، وہ نور ظاہر نہیں ہوگا، وہ نور صرف نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ اس لیے آس پاس رہنے والے بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اور دور رہنے والے بھی، آس پاس رہنے والے اس زعم میں، اس اطمینان میں نہ رہے کہ ہمیں کب بھی جگ پڑھ لے تو چلتا، ایسا نہیں رہنا، اور دور رہنے والی یہ نہ سمجھے ہمیں تو دور ہی نہ، ہم نہ کہیں، ایسا نہیں۔ جتنا دور رہیں گے اور جتنا قدم آپ کا نماز مسجد کی طرف اٹھے گا، ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک نیکی دیں گے، اور ایک گناہ معاف کریں گے، اور ایک درجہ بلند کریں گے۔ جماعت کی طرف جو قدم اٹھتا ہے اس کے اوپر ثواب۔ حضرت ہمیں چل کو تو آتے نہیں نا، ہمیں گاڑی میں اتنا آتے، تمہارا چاک کتنا پھرتا، وہ ذہن میں رہتا نہیں، کا تمہارا چاک کتنا پھرتا کہ کتنا کلومیٹر آتے، کہ اللہ کے پاس، اللہ کے خزانے میں سب کمی نہیں۔ تمہیں فلائٹ میں کا ہیلی کاپٹر بھی آپ کو اتر کو اوپر میں ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کو اترے تو بھی اللہ اس کے مطابق ہم نے ثواب دیں گے۔ تمہیں کیا دیتے؟ دینے والی ذات اس کی ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے کرنے میں کمی ہے۔ اس لیے نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی نمازی بنانے کی فکر رہے، اپنے گھر والوں کو، کیونکہ جب آدمی کے اندر پابندی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، ایسا نہیں کیونکہ گھر کا ماحول نہیں رہنے کی وجہ سے کبھی ان کے ساتھ ہمیں گھل مل کو گئے تو ہمیں بھی بے نمازی بن جاتے، ایسا ہوتا، سب کے ساتھ کہتا ہاں چل با نماز معاف۔ اس لیے نمازوں کا خوب اہتمام کریں، اور اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، بغیر عذر کے جماعت کو نہ چھوڑیں، اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ امام کی تکبیر کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ جماعت میں بھی آپ کو مل جاتا، ثواب مل جاتا، ثواب تو مل جاتا، لیکن ایمان نیکی کا لالچی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں زیادہ نیکی ملے گی کہ اس کو دیکھے گا سن، ہاں ہم فائدہ ہوتا کہ ماچ ہمیں ایک چیز لیتے سو، ایسا نماز کے اندر اللہ فائدہ رکھے ہی۔ 40 دن پابندی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 2 خوشخبری سناتے ہیں، ایک تو جہنم سے انہیں آزاد کر بول کر ایک خوشخبری، دوسرا انہیں منافق نہیں، انہیں سچا ایمان والا کر بول کر اللہ کی طرف سے کوئی ہم پٹم ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا اللہ کی طرف سے۔ 40 دن کرنا کوئی معمولی چیز نہیں، معلوم کیا اس کی وجہ ایک بات ختم کر لیتا ہوں میں۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں کے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بھی شورا میں سے ہیں، مطلب ممبر میں سے ہیں۔ اب رکھتے نہیں کہ امام کے پیچھے کون بھی پڑھ جاتے لوگ، تو انہوں آپ ایک امام صاحب سے ایک صاحب بولے گئے تھے، حضرت نماز پڑھ کو تو میں درما لیتا نہ سمجھ میں آتا نہیں۔ اب حضرت بولے تھے بھائی نماز کا درما تو لیتا نہیں، میں وقت کا جو وقت نکال کو آتا ہوں سو انہیں ذرا الٹی کوپڑی کر ہتے نہیں کہا تو بھی رانگ نمبر کر بن کوئی سا۔ وہ حضرت بولے نماز تو پڑھنا چاہیے، نہیں کہا نماز فرض، تم نہ بھی فرض بندی فرض، وہ تمہیں نماز پڑھتے سو کائی کو والے درما لکھ لیتے۔ حضرت بولے، حضرت کا آئیڈیا ہو سا، حضرت بولے اچھا بھائی ایک کام کر، ایک 8 دن، کتنے دن؟ 8 دن میرے پیچھے برابر 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھ لے، میں مہینے بھر کا درما تم نہ دے دیتا، میں مہینے بھر کا درما ایسا ذرا جوشی لے رہے۔ اچھا حضرت، اب حضرت بولتے ہیں پہلی نماز شروع ہوئی تو برابر پیچھے تھا، دوسری نماز میں دیکھے تو صف کے آخر میں ادھر، پہلی صف میں ادھر کنارے میں، تیسری نماز میں دیکھے تو 2 صف کے پیچھے،
چوتھی نماز میں دکھیاش نہیں کہتے، پانچویں نماز میں حضرت معاف کر لو آئندہ سے، میں تم نے کیا بھی بولتا نہیں. پابندی سے آنا، وہ وقت میں آ کر پڑھانا، سب معمولی چیز ہمیں سمجھ لیتے ہیں. سب چیز امامت کی ذمہ داری ہو یا اذان کی ذمہ داری ہو، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. لوگ 5 ٹائم میں اتنا وہ ٹائم میں آپ پڑھا تھا تو سمجھا کیا ہے تو سمجھتے. یہ 24 گھنٹے کی ذمہ داری جیسے ہے، 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے. جگہ جاتی ہے آنا، جاتی ہے آنا، ایسا کر بول کر رہتا. ایسے نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی فکر کرے. آج ہمیں گھر والوں کی فکر ہی نہیں، خالی کام، کھانا پینا، ماں جا کھاؤں کی، یہاں جا کھاؤں کی، یہاں پھروں کی، وہاں پھروں کی، یہ لے کو دوں کی، وہ لے کو دوں کی، خالی اس میں رہتے. اسے سمجھتا ہمیں خوشحال زندگی. خوشحال زندگی نہیں، بدحال زندگی ہوئی. اللہ کو یاد کر کو زندگی گزارے تو بہت خوشحال زندگی. اللہ کو بھول کو زندگی گزارے تو وہ سب خوشحال نہیں، وہ بدحال زندگی. آج نہیں تو کل ضرور معلوم ہوگا. بڑا افسوس معلوم ہوتا ہمیں پورا گھرانہ بے نمازی ہے. بے نمازی کی نحوست کتنی ہے معلوم کیا، کیسے کیسے یہ ہے. تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك واليهود والنصارى والمشركين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.